صحابہ کرام کو خود امام الانبیاء نے فرمایا یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کی محبت میں اہل بیت سے بغض رکھتے تو حضور یہ سونگتے کیوں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو یہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں، پھولوں کو سونگا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ پیار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بچوں سے ہے۔ دین کو بچانے کے لیے سیدہ کائنات کے جو ہیں وہ بیٹے قربان ہو سکتے ہیں اور ان کے نواسے اور ان کے آگے جو ہے وہ پوتے قربان ہو سکتے ہیں، اس دین کو بچانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کو خود امام الانبیاء نے فرمایا یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور جب بندہ ایک دریائی سفر کرتا ہے، سمندر کا سفر کرتا ہے، تو پرانے زمانوں میں سمندری سفر کے لیے آسمان پہ ستاروں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کا سفر جو ہے وہ ستاروں سے تعین کی جاتی ہے کہ فلاں قطبی ستارہ فلاں جگہ پہ ہے، دب اکبر یہاں پہ ہے، فلاں ستاروں کا جرمٹ وہاں پہ ہے، تو اپنی منزل کا تعین ستاروں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ اور بحری سفر جو ہے، اگر آپ کے پاس بحری بیڑا نہیں ہے تو آپ بحری سفر نہیں کر سکتے۔ بحری بیڑا بھی ہو اور سفر کے لیے جو ہے وہ دریا اور سمندر بھی میسر ہو، مگر آسمان ابر آلود ہو تو پھر بھی سفر نہیں کیا جا سکتا۔ تو پتہ چلا اگر ہم آخرت کا سفر کرنا چاہتے ہیں، جنت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کے صحابہ کرام سے رہنمائی لیتے ہوئے جنت کی طرف سفر کرنا ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کی محبت میں اہل بیت سے بغض رکھتے ہوں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر لعن طعن کریں۔ نہیں، صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اور اہل بیت تو ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میرے دو پھول ہیں۔ جب بھی حضرت امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کے سوال کر لیا کہ حضور آپ ان دونوں کو چومتے بھی ہیں اور سونگتے بھی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ چلیں چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، محبت میں ہم اپنے بچوں کا بھی بوسہ لیتے ہیں، تو حضور یہ سونگتے کیوں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو یہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں، پھولوں کو سونگا جاتا ہے۔ تو یہ محبت ہے اہل بیت طہار کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، تین چیزیں سکھاؤ۔ اور ذرا یہ حدیث پاک سننے سے پہلے غور بھی فرما لیجئے کہ کیا ہم ان تین چیزوں کو سکھانے میں کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان تین چیزوں کو اپنی اولاد کی جو ہے وہ تربیت میں منتقل کرنے میں کامیاب ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، دوسرا اپنے نبی کی آل کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور تیسرا قرآن مجید جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھانے کے حوالے سے ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو محبت رسول کیسے سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم نے بٹھا کے کبھی اولاد کو بتایا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی نشانی ہے، بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے؟ کیوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ اصل ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا میری آل کی محبت، میری آل کی محبت، اہل بیت طہار کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور آج سمجھا جاتا ہے اگر کوئی آل کی بات کرتا ہے یا آل پاک کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ کسی خاص مخصوص فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آل کی محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان اور ہمارا ایقان جو ہے اس کی ایک نشانی ہے۔ آل پاک کی محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی ہے خطبے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جو ہے وہ شرح اور تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اہل مودت جو ہیں
میرے اہل قربت جو ہیں وہ حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹے موجود ہیں، ان کی محبت جو ہے وہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، اور اٹھا کر کے آپ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے ہیں۔ اب یہ بات غور سے سننے والی ہے کہ بچوں سے محبت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایک فطری سی چیز ہے، مگر ہم نے یہ کم ہی دیکھا ہے کہ بازاروں میں اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ اپنے گھر میں اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے تو سارے لوگ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ کم ہی دیکھا گیا کہ بازار میں بھی بچے سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہو۔ تو امام الانبیاء نے جب امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، آپ جا رہے ہیں تو آگے سے ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور واہ کیا بات ہے کہ کیسی سواری مل گئی حسین کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے سنو سنو، صرف سواری کمال کی نہیں ہے، سوار بھی بڑا کمال کا ہے، سوار بھی بڑا کمال کا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے محبت اپنے آستانہ پر بھی فرما سکتے تھے، اپنے حجرہ مبارک کے اندر بھی فرما سکتے تھے، مسجد نبوی کے اندر بھی یہ محبت ہو سکتی تھی۔ حسین کو کندھے پہ اٹھا کے بازار کے اندر پھرنا یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے نبی کو حسین سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ اگر حسین کو تمہارے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا ہے تو میرے امتیوں دیکھتے رہنا قیامت تک کے لیے، اگر حسین سے محبت کرو گے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی۔ ایسی محبت کرو کہ جیسے میں نے حسین کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، تم نے بھی قیامت تک کے لیے جب تک اس انسانیت قائم ہے تم بھی اپنی نسلوں کو جو ہے وہ حسین کی محبت سکھاتے چلے جانا۔ اور صحابہ کرام نے اس محبت کا حق ادا کیا ہے۔ آج تو لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو دونوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، بعض احباب صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، بعض اہل بیت اطہار کے خلاف بولتے ہیں۔ سنیں صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ یمن سے کچھ چادریں آئی تحفے کے طور پر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور یمن سے جو چادریں آتی ہیں آپ کچھ انصار صحابہ کرام اور کچھ مہاجرین کو یہ بانٹ دیتے ہیں، اور انصار اور مہاجرین کے بچے وہ چادروں سے جو ہے وہ لباس سلوا کر کے پہن لیتے ہیں۔ جب وہ پہن کر مسجد نبوی کی طرف آئے، اتنے میں یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین یہ بھی اپنے کاشانہ رحمت سے نکلتے ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کے پاس وہ چادریں نہیں تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ چادریں ان کے شایان شان نہیں تھی، مگر جب حضرت عمر فاروق اعظم کے یہ تحائف جو ہیں وہ انصار کے بچے اور مہاجرین کے بچوں نے وہ چادریں پہنی تو ان کو یہ لباس بڑے خوبصورت لگے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ دونوں شہزادوں نے وہ چادروں کے لباس نہیں پہن رکھے اور افسوس ہوا، اسی وقت ایک قاصد کو جو ہے وہ خط لکھ کے یمن کی طرف بھیجا۔ یمن کا جو اس وقت کا گورنر تھا، جو اس وقت کا حاکم تھا، اس سے کہا کہ فوراً سے 2 یمنی چادروں سے خوبصورت 2 لباس سلواؤ اور مجھے اسی قاصد کے ہاتھ وہ لباس واپس بھیجے جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا وہ قاصد گیا اور وہ 2 لباس سلوا کے یمنی چادروں سے وہ فوراً لے کے آیا، اور دونوں شہزادوں نے وہ لباس پہنا، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے برسر منبر سب سے کہا تھا کہ پہلے جب میں نے انصار اور مہاجرین کے بچوں کو یمنی چادروں کا لباس پہنے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، مجھے خوشی اب ہوئی ہے جب آمنہ فاطمہ کے لال بھی پہن کے پھر رہے ہیں۔ یہ ہے محبت صحابہ کرام کی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ پیار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بچوں سے ہے، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبت جو ہے وہ علی کی اولاد سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عالم دین، بڑے حضرت زید بن ثابت یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے پاس قرآن مجید کا بڑا علم تھا۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی قرآن پاک کو جمع کرنے کے حوالے سے۔ جب قرآن مجید کی جمع اور تدوین کا آغاز ہوا تو جس صحابی حافظ قرآن، یہ پہلے حافظ قرآن حضرت سیدنا زید بن ثابت، اور ہر شخص ان کو آ کے بتاتا اور گواہی دیتا کہ جناب میرے پاس یہ آیت مبارکہ ہے، یہ فلاں موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد رکھ لو۔ تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی ترتیب لگائی، قرآن مجید کو جمع کیا، قرآن مجید کی تدوین کی، اتنے بڑے عالم دین ہیں۔ ایک مرتبہ
آپ چل رہے تھے تو چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس۔ تو حضرت عبداللہ نے آگے بڑھ کے ان کی جو ہے وہ سواری کی نکیل کو پکڑ لیا، ادب کے لیے نا، علماء کا ادب کرنے کے لیے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سواری سے نیچے آگے اور کہنے لگے نا آپ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اہل بیت اطہار سے اس طرح کی مزدوری کروائیں، اس طرح کی مدد لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھئی ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم علماء کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ چونکہ عالم ہیں تو ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم علماء کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا ہماری تربیت یہ ہے کہ آل پاک کے قدم بھی چومتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں۔ اور قدموں سے مجھے بات یاد ہے، ایک جنازے پہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جید صحابی ہیں، جتنی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، اتنی کسی اور صحابی سے راوی ہے ہی نہیں، آپ اتنے جید صحابی ہیں۔ اور ایک جنازے پہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھے ہیں، اور جب جنازہ ہوا تو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن کے جو نالین ہیں، آپ کے جو جوتے ہیں، ان پر کیچڑ لگا ہے، ان پر گرد ہے۔ تو اس وقت کا حدیث کا سب سے بڑا امام، جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں کے حساب سے جو ہیں وہ فرامین ہیں، اس نے اپنا امامہ کھولا ہے، اپنے سر کی چادر کو کھولا اور اپنے امامے سے امام حسین کے قدموں کو صاف کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ سنو، تم جتنے بڑے عالم دین ہو جاؤ، جتنا مقام اور مرتبہ مل جائے تمہیں، جتنا مرضی علم حاصل کر لو، جب تک سادات اکرام کی خدمت نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خدمت کو قبول نہیں کرے گا۔ آل پاک کی محبت اپنے اندر پیدا کریں، جو واضح انداز میں حضور نے فرما دیا کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، 3 چیزیں، اپنے نبی کی محبت، اس کی آل کی محبت اور قرآن کی محبت۔ ذرا ہم سارے غور و فکر کر لیں کہ کیا ہم یہ تینوں چیزیں اپنی اولاد کو سکھانے میں کامیاب ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو کامیاب ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، اور اگر آپ اس حوالے سے کامیاب نہیں ہیں تو پھر غور و فکر کریں کہ کیسے یہ عمل کرنا ہے، اپنی اولاد کے اندر جو ہے ان کی تربیت کے اندر یہ چیز کیسے جو ہے وہ منتقل کرنی ہے کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، سب سے زیادہ محبت ہو تو آل پاک کی محبت ہو، اور قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ عام سا تعلق نہ ہو بلکہ قرآن کے ساتھ بھی ان کا خاص تعلق ہو۔ تو آج یہ محرم الحرام کے دن جو ہے یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ انہی دنوں میں صرف اہل بیت کی محبت اجاگر ہوتی ہے یا صرف انہی دنوں میں محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ہم جو ہے وہ محرم میں بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سفر میں بھی، اور سارے مہینوں میں پورا سال اہل بیت کی محبت ہمارے ساتھ رہتی ہے، اہل بیت کی محبت بھی۔ اب جیسے ربیع الاول تشریف لائے گا تو ربیع الاول میں تمام عاشقان رسول جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائیں گے۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں یاد کرتے ہیں، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر لمحہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارے اوپر طاری ہے، اور محبت رسول کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور محبت رسول ہے کہ جس کا درس ہمیں ملا، جس کا جام ہمیں بریلی کے تاجدار نے پلایا ہے، اور بریلی کے تاجدار نے ہمیں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ جس کے اندر ذرا برابر بھی کم ہوگی وہ ایمان کے درجے سے اتر جائے گا۔ اسی طرح جیسے ہم حضور سے محبت سارا سال کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت طہار کی محبت بھی ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ صرف ان دنوں میں ان کا ذکر پاک خاص اس لیے کیا جاتا ہے کہ 10 محرم الحرام جو عاشوراء کا دن ہے، اس دن ان ننھے منھے شہزادوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو میں کربلا سے ملنے والا جو سبق ہے وہ بھی عرض کروں گا۔
اس کا تاریخی پس منظر بھی عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت پیدا ہو، کیونکہ حضور نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں میں میرے اہل بیت کی محبت کو پیدا کرو۔ اپنے دلوں میں جب اہل بیت کی محبت پیدا ہوگی، پھر ہمیں واقعہ کربلا کی جو سنگینی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ واقعہ کربلا میں اہل بیت کا قربان ہو جانا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اتنا پاکیزہ خون کا بہہ جانا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ جس دین کو بچانے کے لیے سیدہ کائنات کے جو ہیں وہ بیٹے قربان ہو سکتے ہیں اور ان کے نواسے اور ان کے آگے جو ہے وہ پوتے قربان ہو سکتے ہیں، اس دین کو بچانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میرا دین کو بچانے میں کردار کتنا ہے۔ آج مجھ سے جان کی قربانی نہیں مانگی گئی، آج مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے ننھے علی اصغر کو، علی اکبر کو، نوجوان قاسم کو آؤ قربان کرو، مگر آج کے زمانے میں نے کیا دین کے لیے قربانی دی ہے، یہ فکر بھی پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ عاشورہ کا دن جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث پاک سن لے، وہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا عاشورہ کے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ عاشورہ کے دن چونکہ یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے تو مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچو، عاشورہ کے دن جو ہے وہ 10 محرم کے بھی روزہ رکھو، اس کے ساتھ ایک اور دن کا روزہ ملا لو، یا 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو، اس طرح یہودیوں کی مشابہت سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں عاشورہ کے دن جس شخص نے اپنے اہل و عیال پر کثیر خرچ کیا، عاشورہ کے دن جس شخص نے اپنے اہل و عیال پر، بچوں پر، گھر والوں پر کثیر خرچ کیا، سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ چیز میں نے آزمائی ہوئی ہے، یہ میں نے آزمایا ہے کہ میں نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کثیر خرچ کیا، اللہ نے سارا سال جو ہے وہ میرے اوپر آسانیاں پیدا فرما دی، مجھے تنگ دستی میرے قریب نہیں آئی۔ تو اس سال یہ آزما کے دیکھ لے، ویسے بھی حالات بڑے وہ سنائے جاتے ہیں، جی فلاں ہو گیا، ڈیفالٹ ہو جانے والا ہے، پاکستان جو ہے وہ بینکرپٹ ہونے والا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا قطع نہیں ہونے والا۔ پاکستان بنا بھی اللہ کی رضا سے ہے، قائم بھی اللہ کی رضا سے قیامت تک کے لیے رہے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد دوسری ہجرت اسلام کے لیے اگر ہوئی ہے تو وہ پاکستان میں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے بھرپور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔